کشمیر ایشو اب آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 25 روز اس کو ہو جائیں گے. شاہد خاقان عباسی اور محمود خان اچکزئی یہ تمام تر لوگ گئے پر انہیں آدھے راستے میں روک لیا گیا. یہ کیسا اقدام تھا؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت پورے ملک میں ایک آگ لگی ہوئی ہے اور ایک کشمیر بچا ہوا تھا. گلگت بلتستان اور کشمیر پرامن علاقے تھے اور وہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اور پاکستان میں جو کچھ ہوتا تھا اس سے الگ تھلگ تھے. اور خاص طور پہ کشمیر کا معاملہ، کیونکہ کشمیر کو ہم نے ایک الگ سٹیٹس دیا ہوا ہے. اس کا وزیر اعظم ہے، اس کا صدر ہے، اس کا چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کا سپریم کورٹ الگ، ہائی کورٹ الگ، سب کچھ الگ رکھا ہوا تھا. اور وہ اس لیے رکھا ہوا تھا کہ معاملہ جو کشمیر کا ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس سے حل کرنا ہے. وہاں پہ پلیبسائٹ ہونی ہے اور وہاں پہ کشمیریوں نے، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر دونوں کشمیریوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا تھا. لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ کشمیر کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے پاکستان کے باقی علاقوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. وہ بلوچستان کا معاملہ ہو، وہ قبائلی علاقے ہوں، وہ خیبر پختونخوا کا معاملہ ہو، وہ کوئی بھی ایشو ہو. اور خاص طور پہ رجیم چینج آپریشن کے بعد اب کشمیر میں بھی اسی نوعیت کی جو فسطائیت ہے وہ برپا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ سندھ کے جو ہمارے وکلا ہیں وہ بھی اس وقت سڑکوں پہ ہیں. بلوچستان کے وکلا احتجاج کر رہے ہیں، تمام کے تمام لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اور پوری دنیا میں ہم نے اپنی جو کشمیر پالیسی تھی کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی بنیاد ہے اور شہرگ ہے، اس کشمیر کو پچھلے 4 ہفتوں سے 5 ہفتوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وادی نیلم میں اس کو ڈبویا جا رہا ہے اور کشمیر کی گلیوں میں شاہراہوں پہ اس کو رولا جا رہا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے جو اس وقت حکمران ہیں وہ ان میں کوئی ذرا سی بھی سینس ہے. وہ خاص طور پہ جب آپ نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کو نہیں جانے دیا گیا تو مجھے فوراً 1970-71 کا ڈھاکہ یاد آ گیا، جب وہاں پہ اس وقت کی اپوزیشن نے، اس وقت کی سیاسی قیادت نے ڈھاکہ جانے کی کوشش کی تو کہا گیا کہ ہم ٹانگیں توڑ دیں گے، جو جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا. یہ اس وقت ڈھاکہ اور مشرقی پاکستان کے بارے میں مغربی پاکستان کی سیاسی قیادت کو کہا گیا. اور وہی مغربی پاکستان اس وقت ہمارا پورا پاکستان ہے. اور وہاں کی اپوزیشن، لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ، اور جو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر، ان کے جن کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ لائک مائنڈڈ لوگ ہیں اور ڈائلاگ کمیٹی میں بھی وہ موجود ہیں، نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے، ان کو بھی انہوں نے نہیں جانے دیا. اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ کشمیر سے کوئی صحیح بات، کوئی سچ بات اس سائڈ پہ نہ آئے اور اپوزیشن کو اور سیاسی قیادت کو نہ پتہ چلے. اپوزیشن کون ہے؟ وہ بھی سیاسی قیادت ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اور وہ اگلی حکومت ہے جسے کہتے ہیں کہ جو اگلی حکومت شیڈو کیبنٹ جسے کہتے ہیں، وہ اس کا پارٹ ہے اور پارلیمان کا پارٹ ہے، ریاست پاکستان کا وہ حصہ ہے. اب جب ریاست پاکستان کو اور ان کے اہم ترین نمائندوں کو بھی آپ کشمیر میں نہیں جانے دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نہ سوچ تبدیل ہوئی ہے اور کشمیر کے حالات بھی ویسے ہی ہیں جو 1970-71 میں ڈھاکہ کے تھے. سر آپ نے ایلیبوریٹ کر دی یہ ساری سچویشن بڑی ڈیٹیل سے. اسی کے ساتھ آپ پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کو بھی لنک کریں کیونکہ سب کچھ obviously انٹر کنیکٹڈ ہے، اور آپ نے کہا جیسے یہاں چل رہا تھا ویسے وہاں. آپ سمیت تمام سینئر صحافی یہ کہہ رہے ہیں اور بدستور کہہ رہے ہیں کہ نظام کو ضرورت بھی ہے، اور آپ لوگوں کی بات بھی ٹھیک ہے کہ نظام کو عمران خان کی ضرورت بھی ہے، معاملات ٹھیک کرنے ہوں گے، لیکن گراؤنڈ پر سچویشن ایسی بالکل دکھائی نہیں دے رہی. اگر آپ عدالتی لیول پر دیکھیں جا کر تب بھی ملاقاتیں بھی بالکل ایسے اسی طریقے سے بند ہیں. بشرا بیوی کا ایون اپنی ماں کے لیے پیغام آ چکا ہے کہ میرے پر یہاں بہت ظلم ہو رہا ہے. یعنی بالکل گراؤنڈ سچویشن ایسی نہیں ہے. یاسمین راشد کی طبیعت، ان کی وصیت، سارا کچھ، آپ لوگ کیسے کہہ رہے ہیں پھر کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا بیک ڈور کچھ چل رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پریشر کوکر کب پھٹتا ہے؟ پریشر کوکر اس وقت پھٹتا ہے جب اس کا جو بھاپ نکلنے کی، جو پریشر نکلنے کے جو راستے ہیں وہ سارے کے سارے بند کر دیے جائیں. اس وقت ہمارا سسٹم بھی اسی لیول پہ پہنچا ہوا ہے، یعنی کہ کوئی بھی آپ آکسیجن کا کوئی بھی راستہ نہیں کھلا چھوڑ رہے.
कहीं से भी। ये क्यों लेजिस्लेचर जो है वो क्यों ये रास्ता रोक आइन में ये गुंजाइश रखते हैं, एहतजाज करने को आइनी हक करार देते हैं? वो इसलिए कि अवाम का जो भड़ास है वो निकलती रहे, अवाम के जो मसाइल हैं वो सामने आते रहें और बात हुक्मरानों तक पहुंचे, इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचे। इसे डेमोक्रेसी, इसीलिए डेमोक्रेसी को अच्छा निज़ाम कहते हैं। और जब आप सारे रास्ते बंद करते जाएंगे और ताकत के जरिए कहेंगे हम बंद कर रहे हैं और किसी को बोलने की इजाजत नहीं, किसी को सांस लेने की इजाजत नहीं, तो उसके बाद डेफिनेटली प्रेशर कुकर फटता है। जब आप प्रेशर कुकर का जो वो ऊपर से भाप, वो भी उसको ऊपर भी कोई चीज रखते हैं तो उसमें फटना होता है और वो तबाही लाता है। तो इसी तरीके से हमारा जो सिस्टम है, रियासत का भी सिस्टम है, बहुत हीट पकड़ चुका है। और कश्मीर मैं समझता हूं कि ये आखिरी इनकी रेड लाइन थी जो कि इन्होंने क्रॉस की है। और कश्मीर को भी अब ये उसी तरीके से ट्रीट करना चाह रहे हैं जैसे बंगाली भाइयों को किया, जैसे बलोच भाइयों को किया, जैसे पख्तून भाइयों को किया, जैसे पंजाब में इन्होंने फसाइयत बर्पा की, उसी तरीके से ये कश्मीर को ट्रीट करना चाहते हैं। और कश्मीर अब ये गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम किए जा रहे हैं, यानी कि रात को इंसान सोता है तो वो मुहिब्बे वतन होता है, सुबह उठता है तो पता चलता है ये गद्दार है, ये मुल्क दुश्मन है, इसके तो राह के साथ इसके राब्ते हुए हैं, इसके किसी मगरबी सफारत खाने के साथ राब्ते हुए हैं, तो इनको ख्वाब आता है। तो इसलिए हम पूरे वसूख से कह रहे हैं और मैं इस पे मेरा यकीन है, और ये सिस्टम नहीं चलना। अब ये सिस्टम को खुद ये गुंजाइश पैदा करते हैं या फिर ये सिस्टम खुद ये प्रेशर कुकर फटेगा, और जब फटता है तो फिर ज्यादा नुकसान होता है। हमने देखा कि ढाका में, मैं बार बार कह रहा हूं, ढाका की गलियों में ये सब कुछ हुआ और उस वक्त ये सब कुछ कहा गया कि जो जाएगा हम टांगे तोड़ देंगे, और इजलास नहीं बुलाया जा रहा था, पॉलिटिकल लीडरशिप को रोका गया, उनको बंद कर दिया गया। उस वक्त यहिया खान ये खेल खेल रहा था और उनके साथ भुट्टो साहब मिले हुए थे और वो चाह रहे थे, और उस वक्त ऐसा अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट पेश किया गया कि 2 वजीर आजम होने चाहिए। तो हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। और बलूचिस्तान, मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूं कि सर्विंग लोग जो हैं वो ये पैगाम दे रहे हैं कि बलूचिस्तान हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसको बचाएं। तो अगर आप ड्राइंग रूम में बैठकर सिर्फ अपने आप को अक्ल कुल समझ लें तो उसका कोई हल नहीं है। और इसलिए मैं पूरा यकीन है मुझे कि ये निज़ाम नहीं चलने वाला। अब ये देखना है कि मजीद कितना ये नुकसान करेंगे, और नुकसान करने के बाद जितने दिन गुजरते जाएंगे हमें नुकसान होता जाएगा। पैरेलल आप देख लें कि आपका, मैं देख रहा था आज ही खबर कि आपने 1000 अरब का टैक्स जो है शॉर्टफॉल है, आपका पूरा साल गुजर गया, माली साल 1000 अरब का शॉर्टफॉल। आपने दरामदात का हदफ आपका पूरा नहीं हुआ, बरामदात का हदफ आपका पूरा नहीं हुआ। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं, वालदैन खुदकुशियां कर रहे हैं, कफन अवेलेबल नहीं है और तदफीन नहीं हो रही, ये सब कुछ हो रहा है, और खुदसोजियां कर रहे हैं लोग, उनको तनख्वाही नहीं मिल रही। तो इन हालात में कौन ये कहेगा कि ये सारे का सारा सिस्टम इसी तरह चल सकता है? पाकिस्तान को चलाना है या नहीं, ये फैसला इन लोगों को करना होगा। सर, वो जो आपने गुर्बत और उसकी तरफ सब इशारा किया है उस पर मैं आती हूँ, लेकिन ये अलीमा खान वाला मामला थोड़ा समझा दीजिए प्लीज, बड़ी इसमें कंफ्यूजन है। किसी एक बहन का ही इस टाइम मिल लेना मेरे ख्याल से गनीमत इसलिए है कि किसी रिलायबल सोर्स से इमरान खान की सेहत के हवाले से खबर आ जाए। लेकिन अलीमा खान इस हवाले से जो इवन वो खुद भी कह चुकी है कि बिल्कुल किसी एक बहन की मुलाकात का कहा जा रहा है, लेकिन हम नहीं मान रहे इस चीज को क्योंकि साथ बैरिस्टर सैफ को भेज दिया जाएगा। तो ये कहानी क्या है? देखें, बात यह है कि कल अलीमा खान ने कहा कि नौरीन नियाजी साहबा मौजूद है तो मुलाकात करवा दें, तो मुलाकात नहीं करवाई गई। और असल वो ज्यादा मेरा ख्याल है बेहतर समझते हैं, बेहतर कंडीशन में हैं जो उनकी बहनें हैं। उसकी रीजन है कि जब आप मुलाकात, वो उनका ये खदशा बिल्कुल दुरुस्त है। पहली बात तो यह कि असूली बात क्या है? असूली बात है कि हाई कोर्ट का हुक्म है, जेल कवानीन है, वो इजाजत देते हैं, और माजी करीब में जो सियासी हुक्मरान थे वो जब जेलों में गए तो उनके साथ कैसा सलूक किया गया और उनके साथ क्या बर्ताव किया गया, और इसमें तो हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं। तो पहली बात तो यह है कि बजाय इसके कि ये बहस हो, ये होनी चाहिए कि आप
عمران خان ہو، بشرا بی بی ہو، باقی لاہور میں سیاسی قیدی ہیں، ایمان مزاری ہیں، مہرنگ بلوچ ہیں، احمد فرحاد ہیں، ان سارے جتنے بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، سیاسی کارکنان ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ آپ ان کو نارمل قیدیوں کے جو حقوق ہیں وہ کیوں نہیں دے رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اپلیکیشن لکھ کے دیں، وہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ ہم ہائی کورٹ کے آرڈر موجود ہیں، عدالتی احکامات موجود ہیں کہ آپ نے یہ ملاقاتیں کروانی ہیں شیڈول کے ساتھ، تو ہم ایک جیل سپرنٹینڈنٹ کو ایک درخواست لکھ کے دے دیں اور ہائی کورٹ کے تمام آرڈرز کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. تو اگر آپ نے حقوق دینے ہیں تو آپ یہ شرائط کیوں عائد کرتے ہیں؟ کیا آپ ہائی کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانتے؟ تو اس لیے علیمہ خان، نورین نیازی، ڈاکٹر عظما یا بشرا بی بی کی فیملی، اب ان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ملاقات کیسے کروائی جاتی ہے. پہلے بشرا بی بی سے قرآن پاک پہ حلف لیا گیا، اس کے بعد ان کے بچوں سے حلف لیا گیا کہ آپ نے کوئی بات باہر نہیں بتانی. تو یہ جائیں گے تو یقیناً وہ ساری صورتحال سامنے آئے گی. سلمان صفدر صاحب گئے تھے، انہوں نے آ کے جو ان کا سکوپ تھا ایک لمیٹڈ، اس کے اندر ہے کہ بہت ساری باتیں بتا دی. اب یہ جب سب کچھ ہو رہا ہے اس پہ بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان کا قصور ہے، فلاں کا قصور ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ ان کا طریقہ ہے، یہ نیریٹو بنانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ رخ جو ہے وہ کسی اور طرف کر دیا جائے. صحیح. سر یہ ساری سچویشن ایک جگہ پر آپ نے ابھی اشارہ بھی کیا کہ کس طریقے سے غریب کو، آپ نے دیکھا ہوگا 17 پنجاب پروگرام والا ایک سکینڈل بھی بہت زیادہ وائرل ہے، جس غریب کو نہیں دی گئی سیلری 19,000 دیا جاتا رہا اور اس کے بعد اس نے خودکشی بھی کرنی. یہ واقعات ہم بہت دیکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ پاکستان میں دو ایکسٹریمز ہیں. دوسری جانب صوبائی وزیر کھڑی ہو کے اسمبلی میں فرما رہی ہے جی کہ جہاز لیا ہے تو کیا ہوا، خریدا ہے جہاز. بات یہی ہے کہ اصل تو ان کا تو میں سمجھتا ہوں کہ قصور ہی نہیں ہے، نہ پاکستان کے عوام کا قصور ہے. پاکستان کے عوام آئینی قانونی جمہوری طریقے سے ان کو اٹھا کے باہر پھینک چکے تھے. اب ان کو یہ طاقت کون دے رہا ہے؟ اصل تو ہمیں ان سے سوال کرنا چاہیے جو ان کو یہ طاقت دے رہا ہے. تو مجھے بار بار یاد آتے ہیں جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، وہ بار بار یاد آتے ہیں. انہوں نے گاڈ فادر اور سسلین مافیا کا ذکر کیا تھا اور اس وقت بہت شور مچا تھا، لیکن ان کے وزڈم کو داد دینی چاہیے کہ واقعتاً وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ ملک جو ہے وہ گاڈ فادر اور سسلین مافیا کی طرح چلایا جا رہا ہے، اور ہمیں اب سمجھ آ رہی ہے کہ واقعتاً چلایا جا رہا ہے. اس کی ریزن ہے کہ ایئر ایمبولنس کے لیے، میں سن رہا تھا پنجاب اسمبلی کی کاروائی، تو ایئر ایمبولنس کے لیے جو 10 ارب روپے رکھے گئے تھے وہ ایئر ایمبولنس تو نہیں آئی، اس کی جگہ پہ ایک جہاز آ گیا. اور جب اس جہاز کے بارے میں پوچھا گیا اور جب ایئر ایمبولنس کا سوال آیا تو اس کے بعد پھر جو سینئر وزیر ہیں مریم صاحبہ، انہوں نے بتا دیا، انہوں نے کہا بھئی ہم ہیں، ہم حکمران خاندان ہیں. جب پاناما کے بارے میں پوچھا گیا تھا تب بھی انہوں نے یہی کہا تھا. جب نواز شریف صاحب سے بارے میں پنجاب ہاؤس میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا بھی ہمارے اگر اثاثے اور آمدنی نہیں ملتی تو آپ کو کیا تکلیف ہے، نہیں ملتی، جو کرنا ہے کر لیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں ان کو تو عوام نے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا. آئین اور قانون اور جمہوری طریقے سے ان سب کو تو پھر واپس لایا گیا، ری اسمبل کیا گیا، ری اسمبل کر کے تو دوبارہ مسلط کر دیا گیا. ہمیں سوال پوچھنا چاہیے جو ان کے پیچھے ہیں، جو ان کو یہ طاقت دے رہے ہیں، جن کو نہ خودکشیاں نظر آ رہی ہیں، نہ پاکستان کی معیشت ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور نہ ہی پاکستان کی سلامتی خطرے میں نظر آ رہی ہے. ان کو نظر آ رہا ہے شوکت نواز میر، ان کو نظر آ رہا ہے احمد فرحاد، ان کو نظر آ رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کو نظر آ رہے ہیں باقی سارے جرنلسٹ جن کو پیغام ہر روز پیغام پہنچتا ہے کہ آپ نے اس سے آگے نہیں جانا، آپ نے اپنا منہ بند رکھنا ہے ورنہ آپ کو بھی بند کر دیں گے. تو ان کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں جنہوں نے سارے کے سارے ادارے جو ہیں وہ ایک ہی سائڈ پہ لگا دیے ہیں کہ چن چن کر تلاش کریں. ایک کارنر سے شروع ہیں اور کراچی تا خیبر اور ادھر سے گلگت سے گوادر تک کہ آپ نے ہر روز ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے کہ جناب یہ غدار ہے، اور ہر روز ایک انٹیلیجنس رپورٹ آنی ہے کہ جناب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ غدار ہیں. تو یہ ساری صورتحال اس طریقے سے چل رہی ہے. تو میرا خیال ہے ان سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ سجن جندال سے بغیر ویزے کے ہم نے تو نہیں بلایا تھا، اور نریندر مودی کو بغیر ویزے کے بمائے اہل و عیال ہم نے تو نہیں بلایا تھا.
اس وقت یہی لوگ تھے جو بالکل آپے سے باہر ہو کے شور و غوغا کر رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی یہ کیسے حکمران ہیں، نہ فارن آفس کو پتا، نہ نیشنل سیکورٹی اداروں کو پتا، انہوں نے پاکستان کے دشمن کو بلا لیا، پاکستان کے دشمنوں سے مری میں ملاقاتیں کرتے ہیں، خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ تو ان سے سوال پوچھنا چاہیے کہ اس وقت کی ساری انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس اور وہ سارے کے سارے کدھر گئے؟ سر یہ ساری سچویشن آپ نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کی، یہیں پر جہاں اتنے مسئلے مسائل موجود تھے، ڈونلڈ ٹرمپ سے تعریفیں تو ہو رہی تھی لیکن پورا ایک سال ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی کا خیال نہیں آیا۔ اب جا کر ہمیں خیال آیا، ہم نے اس پر ایک کانفرنس بھی رکھی، اور مطلب ایک سال ہم نے اس معاملے کو کیوں نہیں دیکھا، اور ہم نے اتنے ہمارے تعلقات ہیں، تعریفیں تو ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ہم نے معاملہ کیوں نہیں حل کرایا؟ اگر اسلام آباد میں بیٹھ کے کانفرنس کرانے سے سندھ طاس معاہدہ بحال ہونا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا، پھر سارے مسئلے حل ہو جانے تھے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے حکمران تو بزی تھے، وہ بزی تھے تہران میں، واشنگٹن میں، وائٹ ہاؤس میں، اور ان جگہوں پہ بزی تھے۔ ان کو تو فرصت ہی نہیں تھی، ان کو تو ایک ڈگڈگی ملی ہوئی تھی کہ جناب ہم ثالث ہیں، ہم پیغام رساں ہیں، ہم میسنجر ہیں، اور ہماری تعریفیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ڈگڈگی بجاتے رہے ہیں، وہ تقریباً 2-4 مہینے بجی ہے، اب وہ ختم ہو گئی، وہ سارے کا سارا شفٹ ہو گیا دوحہ، اور درمیان میں سے آپ صاف ہو گئے۔ 2-3 ہفتے کے لیے اسلام آباد راول پنڈی کو بند رکھا گیا۔ اب اور تو کوئی چیز ہے نہیں، نیریٹو نہیں ہے، نیریٹو زمینی حقائق پہ بنتا ہے، کارکردگی نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے، قومی ایجنڈا جسے کہتے ہیں۔ ان کا ایجنڈا ہے کہ ہم جاری و ساری رہیں، ہماری جو اقتدار اختیار اور ہوتا ہم نے اس کو بچانا ہے۔ اور کیسے بچانا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں تو ان کی جڑیں انتہائی کمزور ہیں۔ پاکستان کا تو سسٹم نہ آئین کے تحت ہی آئے ہیں، نہ قانون کے تحت، نہ جمہوری طریقے سے، کسی طریقے سے بھی یہ نہیں آئے۔ اس وقت جتنے بھی بیٹھے ہیں حکمران، اب جتنے بھی اداروں کے سربراہان جتنے بھی بیٹھے ہیں، وہ سب کے سب فارم 47 اور جعلی نظام کی پیداوار ہیں۔ ان کا آئینی اور قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے ان کے، وہ کس کی 26ویں اور 27ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے تمام کے تمام وہ بیٹھے ہیں۔ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ نظام جو ہے جیسے ہی گرے گا تو یہ سب کے سب اس کے نیچے آئیں گے۔